ساؤنڈ نہیں ہوا سی اچھا ہوں لاکھوں سلام مساقہ پر اے آواز ہی بالکل ختم ہو گئی ہے جو ہوں لاکھوں سلام مساقہ پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دی آج کے اس درس میں میں امام الانبیاء سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور مسئلہ فلسطین پہ چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد کا ماحول دیکھ کے، صفائی ستھرائی دیکھ کے، پھر مسجد کا نام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، امی عائشہ کے نام پہ میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ رو صاحب اور دیگر احباب جماعت کی محنت کوشش دیکھ کے میری دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے۔ رانا خلیل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، وہ مجھے لے کے آئے، مجھے لے کے آنے والے بھی رو صاحب، میرے آگے میزبان بھی رو صاحب اور گفتگو کرنے والا مہمان بھی رو، سارے جوڑ اللہ نے ملا دیے۔ تو مسلمان کا بھائی ہے، برادریوں پہ فخر نہیں ہے، المسلم اخو المسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے کس آقا کی ختم نبوت کا وعدہ رسولوں سے لیا اور انبیاء نے وعدہ کیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ میں کن کی ختم نبوت پہ آج پاک پتن میں بات کرنے لگا ہوں، جو آقا جب زمین پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے ان پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھک جایا کرتی تھی۔ جنہوں نے چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، مالک نے قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تھن دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ عنہ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، مالک کائنات نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی، جن کی جدائی میں دنیا کا میں کھجور کا تنا رویا تھا، جن کی نبوت کی گواہی درختوں نے دی، شاخوں نے دی، پتوں نے دی، کائنات نے دی، جن کو اللہ نے اتنی شان دی، کائنات کے اندر ارب پتی کھرب پتی کو پسینہ آئے، اس کے پسینے سے دنیا کو بدبو آئے، جس کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا، ان کے پسینے سے دنیا کو خوشبو آئی۔ کیا شان ان کو رب نے دی، کیا مقام ان کو رب نے دیا۔ کسی نبی رسول کی عمر کی قسم اللہ نے نہیں اٹھائی، رب العزت نے۔ اے میرے آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم، اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم، اے میرے شعیب تیری عمر کی قسم، اے میرے موسیٰ تیری عمر کی قسم، اے میرے عیسیٰ تیری عمر کی قسم۔ انبیاء سارے شان والے اگر عمر کی قسم اٹھائی، جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا، محبوب کی اٹھائی، لعمروں کا لاڈلے تیری عمر کی قسم۔ عمر کتنی تھی؟ 63 برس۔ پھر مجھے پاک پتن میں عقیدت کے یوں پھول بکھیرنے دو۔ محبوب جب آپ صفا پہاڑی پہ لا الہ الا اللہ کا پرچار کر رہے تھے، اس وقت کی قسم، طائف میں تبلیغ کر رہے تھے، اس وقت کی قسم، بدر میں تھے اس وقت کی قسم، احد میں تھے اس وقت کی قسم، خندق میں تھے اس وقت کی قسم، تبوک میں تھے اس وقت کی قسم، فجر پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، زور پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، عصر پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، مغرب پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، عشاء
پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، تہجد پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، اشراق پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، مکہ میں تھے اس وقت کی قسم، مدینہ میں تھے اس وقت کی قسم، مسجد اقصی میں مصلی امامت میں تھے اس وقت کی قسم، تیری ایک ایک ادا کی قسم، ایک ایک وفا کی قسم۔ اتنی شان اللہ نے دی، اتنا مقام رب العالمین نے ان کو دیا۔ مائیں جنتیاں سے بچے خال خال، اے بچیاں نو ذرا چپ کر۔ ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا۔ میکل ہالٹ غیر مسلم کتاب لکھتا ہے، دنیا کی 100 عظیم شخصیات ٹاپ آف لسٹ اگر نام لکھتا ہے میرے آقا کا۔ اتنی شان رب العالمین نے دی، مقام کیا دیا۔ ختم نبوت پہ اب قرآن مجید کی پاک پتن میں بارش کرنا چاہتا ہوں، یہ بزرگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، آگے پہنچا دیں گے۔ ختم نبوت پہ دلائل دینا چاہتا ہوں، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس خطیب کی تقریر قرآن کی آیات احادیث رسول سے خالی ہو وہ خطاب نہیں ہوتا، وہ تو گیڑا اور چکر ہے۔ اگر جھوٹے قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو رلانا ہے، یہ کام تو شیعہ ذاکر بھی کر لیتے ہیں، یہ کون سا فن ہے؟ اصل چیز قرآن و حدیث سنانا۔ آؤ ختم نبوت پہ اللہ کا قرآن سنو۔ جو پہلے نبی آئے، کوئی بستی کا بڑا، کوئی علاقے کا بڑا، کوئی قوم کا بڑا، کوئی قبیلے کا بڑا، کوئی مشرق کا بڑا، کوئی مغرب کا بڑا، کوئی شمال کا بڑا، کوئی جنوب کا بڑا، کوئی قوم عاد کا بڑا، کوئی قوم سمود کا بڑا۔ آقا آئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ایک صدی کا نہیں، نصف صدی کا نہیں، ایک قوم کا نہیں، ایک بستی کا نہیں، ایک علاقے کا نہیں، جہاں تک عرش والے کی خدائی چلے گی وہاں تک میری ختم نبوت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ دلیل ختم نبوت، دوسری دلیل ختم نبوت، میں قرآن مجید کی بارش کر کے جاؤں گا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر۔ آقا کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے۔ دلیل ختم نبوت، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی الی اللہ ہیں، آپ سراج منیر ہیں۔ دلیل ختم نبوت۔ پھر سنیے اللہ کا قرآن، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آقا پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ دلیل ختم نبوت، حالی رحمت اللہ علیہ بولے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ دلیل ختم نبوت، کیا شان اللہ رب العزت نے خاتم النبیین کو کائنات کے اندر عطا کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ دین کامل لے کے آئے۔ دلیل ختم نبوت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا۔ آپ اسلام کا غلبہ، اسلام کا مشن لے کے آئے، شہادت اور قربانیوں کا راستہ لے کے آئے، یہودیت و عیسائیت کو مٹانے آئے، کتاب و سنت کا نظام لے کے آئے۔ دلیل ختم نبوت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دلیل ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، آقا کے بعد کوئی نبی رسول ہے نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ دلیل ختم نبوت، یہ قرآن مجید کی آیات تھی، اب میں آپ کی جھولی میں احادیث پاک ڈالنے لگا۔ احادیث پاک سنا کے جو پنجابی یہ کہتے ہیں نا، تواڈے سینے ٹھنڈ پا جاواں، تواڈے منہ کھنڈ پا جاواں۔ شیخ صاحب نے نماز پڑھائی بڑے پیارے انداز سے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ تو میں اب میں احادیث کی بارش پاک پتن میں کرنے لگا ہوں۔ آنا قادیانیت کو میں ذبح کرنے لگا ہوں دلائل سے۔ آنا خاتم النبیین لا نبی
بعدی میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلے جبرائیل آیا کرتے تھے، اب نہیں آئیں گے۔ دلیل ختم نبوت انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ پہلے میں نے رب کا قرآن سنایا، اب احادیث سناؤں گا، ترجمہ نہیں، عربی عبارت کے ساتھ آپ کے سینوں کو حدیث سنا کے آج ٹھنڈا کر کے چلا جاؤں گا۔ حضرات انا خاتم النبیین لا نبی، بولو بولو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دلیل ختم نبوت ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، حدیث سن کے سبحان اللہ تک اور ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، نبوت اور رسالت کو اللہ نے آمنہ کے لال پہ منقطع کر دیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ پہلے جبرائیل آسمان سے رب کا پیغام لایا کرتے تھے، اب جبرائیل زمین پہ، فلا رسول بعدی ولا، کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ تیسری دلیل ختم نبوت انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تو یاد رکھو گے کہ ایک فقیر آیا تھا، احادیث سنا سنا کے ہمارے سینے ٹھنڈے کر کے چلا گیا۔ دلیل ختم نبوت۔ آگے چلیے، ایک اور ختم نبوت میں دلیل، آپ کے سینوں کو پاک پتن کے زندہ زمینوں ٹھنڈا کر جاؤں۔ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں میں اللہ نے نبیوں پہ فضیلت اوتی تو جوامع الکلم، میں بات مختصر کرتا ہوں مگر جامع، یہ 1.5-2 گھنٹے کی لمبی تقریر، جھوٹے قصے کہانیاں، لوگوں کو رلا دینا، یہ کوئی مشن مصطفیٰ نہیں ہے۔ فرمایا جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا۔ میں بات مختصر کرتا ہوں مگر جامع، نصرت بالرعب، اللہ نے دشمن پہ میرا رعب ڈال دیا۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے میدان جہاد میں آیا مال غنیمت اللہ نے حلال کر دیا۔ پہلے انبیاء آتے تھے، آسمان سے آگ آ کے مال غنیمت کو کھاتی تھی، اب آگ نہیں آئے گی۔ جو اللہ رزقی تحت ظل رمی، میرے رزق کو اللہ نے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا، اور مکہ میں جرأت کے ساتھ اعلان کیا لقد جئتکم بالذبح، اور مکہ کے کافروں تم رب کی توحید کو نہیں مانتے، میں آمنہ کا لال تمہیں ٹکڑے کرنے آیا۔ یہ انداز سید الکونین کا، اوتی تو جوامع الکلم نصرت بالرعب، اللہ نے دشمن پہ روک ڈال دیا۔ احلت لی الغنائم، مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین کو پاک و مسجد بنا دیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، جو پہلے آئے وہ بستیوں کے قائد، جو پہلے آئے وہ علاقوں کے قائد، جو پہلے آئے وہ قوموں کے قائد، میں بستی علاقے قوم کا نہیں، جہاں تک رب کی خدائی چلے گی میری مصطفائی چلے گی۔ سلاطین عالم اپنی جگہ پر، 2 عالم کا سلطان اپنی جگہ پر، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ۔ ختم بی النبیون، اللہ نے مجھ پہ نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ جیسے کسی نے خوبصورت گھر بنایا، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور دنیا کے بسنے والوں سن لو، وہ اینٹ کی جگہ میں آمنہ کا لال ہوں۔ اوتی تو شفا، مجھے اللہ نے شفاعت کے رتبے پہ فائز کیا۔ جب قیامت کا دن ہوگا سورج کہاں ہوگا؟ ہیں سوا نیزے والی بات گھڑنتو ہے، کچی ہے، سورج 1 میل یا سوا میل کے فاصلے میں ہوگا۔ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، موبائل بند کر لو سارے،
آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا، خلیل اللہ کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا، کلیم اللہ کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا، آقا کے پاس آئیں گے، آنا تھا میں تمہاری سفارش کروں گا، میں تمہارے سینے سے لگاؤں گا۔ میرے آقا کا فرمان بھی ہے، ہر نبی کے لیے دنیا میں اسپیشل دعا ہوتی ہے، ہر نبی رسول نے دنیا میں مانگ لی، میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کی سفارش کے لیے بچا لی۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک بھی ہے، کچی پکی روٹی نہیں۔ ایک دفعہ امت کے درد میں اتنے روئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جبرائیل امین کو رب نے بھیجا، میرے لاڈلے سے وہ روتے کیوں ہے؟ اب رب کو تو پتہ ہے اس کا لاڈلہ کیوں رو رہا ہے، یہ اللہ پاک کی اپنے محبوب سے محبت ہے۔ جبرائیل امین آ گئے، محبوب کیوں رو رہے ہو؟ امت کے درد میں رو رہا ہوں، یہ کلمہ پڑھ کے جہنم کی آگ میں نہ جل جائیں۔ مولا تیرا محبوب تو امت کے درد میں رو رہا ہے، یا جبریلو اذهب، یار موبائل جیب میں ڈال لو، یار مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوك، اے امت کے درد میں رونے والے لاڈلے روتے کیوں ہو؟ ذرا قیامت تو ہونے دے، تیرا اللہ تجھے راضی کرے گا، ناراض آپ اٹھیں گے سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ خالق فرمائے ارفع راسک، اے لاڈلے سر اٹھا، سر توتا، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں۔ رب امتی رب امتی، اتنا پیار تھا، بستر جھاڑ کے بچھایا کرو، کوئی موزی چیز نہ ہو تمہیں کوٹ کاٹ نہ لے، جوتی جھاڑ کے پہنا کرو، کوئی موزی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے۔ قدم قدم پہ امت کی رہنمائی کی، کبھی رب کی توحید بتائی، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے رب سے مانگو، نمک کی ضرورت پڑے رب سے مانگو، دنیا کو پیغام دیا عبادت تم نے رب کی کرنی ہے، طریقہ میرا اختیار کرنا ہے۔ پاک پتہ میں یہ بات بھی کر جاؤں، اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق مغرب شمال جنوب میں ہوں، لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں، کروڑوں نہیں اربوں ہوں، اربوں نہیں کھربوں، سنو جس نوٹ پہ بانی پاکستان کی مہر نہیں ہوگی وہ پاک پتن کی مارکیٹ میں نہیں چل سکتا، جس عمل پہ مدینے والے کی مہر نہیں ہوگی وہ رب کی بارگاہ میں نہیں چل سکتا۔ عورت ماں کی شکل میں آئے، قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت بیوی کی شکل میں آ جائے، خیرکم لآلہ انا خیرکم لآلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر۔ میں ذرا تربیت اور اصلاح کی باتیں بھی ضروری سمجھتا ہوں کرنا۔ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی ٹیلی فون کے بیک ہی لگے ہیں، لوگوں کے ساتھ گھنٹہ گھنٹہ ہنس کے گفتگو، گھر میں تمباکو سے زیادہ 24 گھنٹے گرم کریں۔ اگر بیٹی بیٹے کی شادی کر رہا ہے بیچارے پوچھ لے کہاں کرنی ہے، کہتا تجھے کیوں بتاؤں میں کوئی رن مرید ہوں۔ اب کبھی لفظ کے معنی مطلب پہ غور ہی نہیں کیا۔ رن کہتے ہیں عورت کو، مرید کہتے ہیں کا معنی چاہت۔ رن مرید کا مطلب معنی کیا ہے؟ عورت کی چاہت رکھنے والا۔ کوئی ہے ایسا بندہ جس کو اللہ نے مرد بنایا ہو اس کو عورت کی چاہت نہ ہو؟ پھر سارے کیا ہوئے؟ رن مرید کا کیا معنی؟ عورت کی چاہت رکھنے والا۔ عورت کو حکم دیا، رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا، عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرے، عورت بیٹی کی شکل میں آ گئی۔ من آل جاریتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ہوں، شاید اوپر میری بہنیں بھی آئی ہوں۔ جیسے اللہ نے مردوں کو مقام دیا عورتوں کو بھی دیا۔ سب سے پہلے جس نے اسلام کے لیے مال دیا تھا وہ خدیجۃ الکبریٰ ایک عورت تھی، جن کی طرف جبرائیل علیہ السلام رب کا سلام لے کے آیا کرتے تھے۔ اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا، 3 رات ریشمی رومال میں جبرائیل امین امی عائشہ کی تصویر لے کے آتا رہا، رب کا پیغام دیتا رہا، ہاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، عائشہ دنیا میں بھی تیری بیوی آخرت میں۔ آقا جب دنیا سے جا رہے تھے امی عائشہ کی گود میں تھے، جو آقا کو مسواک چبا کے دیا کرتی تھی، جن کے حجرے میں رب کا قرآن آتا تھا، جنہیں حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ اتنا پیار امی عائشہ سے آپ نے مسجد کا نام عائشہ رکھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے عورت کے نام پہ، کیا نام ہے؟ سورہ مریم۔ ایک سورت عورت کے نام پہ سورہ نساء۔ اور ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ اللہ نے عورتوں کو بڑا مقام دیا۔ ایک عورت زمین پہ پریشان ہوئی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔
یہ مقام رب نے دیا. یہ باتیں میں ضروری سمجھتا ہوں اصلاح و تربیت کی. موضوع میرا ختم نبوت ہے. اور ختم نبوت پہ ایک اور دلیل، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے. کلما ہلک نبی، ایک نبی چلا جاتا، خلفہ نبی، دوسرا جاتا. انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سایکون خلفاء، خلفاء ہیں. انبیاء نے بکریاں بھی چرائی، سیاست بھی کی. مرزا نے نہ سیاست کی نہ بکریاں چرائی. اور سیاست وہ جو اسلام والی سیاست، یہ سیاست نہیں پاکستان کا خزانہ لوٹ کے بیرونی دنیا میں پراپرٹی بنائی جائے. یہ سیاست نہیں. فیصل آباد کے ایک وزیر کہتا ہے، یہ مولوی کہتے ہیں چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، سارا پاکستان ہاتھ بٹ بٹ کے ٹنڈا کر دیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ کیا سود کے بغیر ہم ملک کا نظام چلائیں گے. اس وقت وزیر اعلیٰ عدالت میں پہنچ گیا کہ سود کے بغیر ملک کا نظام نہیں چل سکتا. سیالکوٹ کا ایک کہتا ہے سلطان محمود غزنوی سومنات میں مندروں کو توڑنے والا، کہتا وہ تو لٹیرا تھا. انڈیا کو خوش کرنے کی باتیں، یہ سیاست نہیں. سیاست انبیاء رب کی توحید کو پھیلانا، سیاست انبیاء بیوہ عورتوں کا خیال رکھنا، سیاست انبیاء یتیموں کو سینے سے لگانا، سیاست انبیاء دین کے طالب علموں سے محبت کرنا، سیاست انبیاء علماء سے پیار کرنا، سیاست انبیاء اللہ کی زمین پہ اللہ کی حدوں کا نفاذ کرنا. ایک نبی چلا جاتا، دوسرا آ جاتا. انہ لا نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سایکون خلفاء، خلفاء ہیں. اور ختم نبوت پہ ایک اور دلیل، ان الاسمان، میرے کے نام ہیں. انا محمد فی الارض و احمد فی السماء، زمین والے مجھے محمد کہتے ہیں، آسمان والے مجھے احمد کہتے ہیں. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. انا محمد فی الارض، دوسرا نام محمد ہے. لفظ محمد پہ نقطہ نہ لگا کے اللہ نے دنیا کے بسنے والوں کو یہ بات بتائی جیسے لفظ محمد پہ نقطہ نہیں ہے. آمنہ کے لال کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. حسان بولے رضی اللہ تعالیٰ، وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، میری آنکھ نے محبوب جیسا دیکھا نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آنکھ دیکھے کیسے کسی رب نے ایسا پیدا کیا نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، عیبوں سے پاک تھے. کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے رب بناتا چلے. یہ جو مسئلہ منہ پہ تعریف جائز نہیں، نجائز بات جائز نہیں. ایک بندہ حافظ نہیں ہے حافظ کہہ دیں، قاری نہیں ہے قاری کہہ دیں. اگر حافظ صاحب ہے حافظ صاحب کہنا ہی ہے، قاری ہے قاری کہنا ہی ہے. ہاں میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی. اللہ نے ختم نبوت کا تاج مدینے والے کے سر پہ سجایا. ان الاسمان انا محمد وانا احمد، میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں. انا الماہی، میں ماہی. الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے دنیا سے کفر کو مٹا دے گا. انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، میں حاشر ہوں، اللہ قیامت کے دن میرے قدموں پہ لوگوں کو جمع کر دے. انا العاقب، میں عاقب ہوں. الذی لیس بعدہ نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ان میں سے قادیان کا مرزا ملعون بھی بد شکل تھا، آزاد عیب تھا، بد کردار تھا، ذہنی مریض تھا. کبھی کہتا ہے میں وہ عیسیٰ ہوں. عیسیٰ ہونے کا دعویٰ بھی غلط. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اس کے والد کا نام کیا تھا؟ والدہ کا نام کیا تھا؟ ہے جی، اس کی والدہ کا نام چراغ، والد کا نام غلام تھا. عیسیٰ ہونے کا دعویٰ غلط، مادی ہونے کا دعویٰ غلط، ذلی ہونے کا دعویٰ غلط، پروزی ہونے کا دعویٰ غلط. جتنے انبیاء آئے ان کی طرف وہی جبرائیل امین لے کے آئے. یہ کہتا میری طرف جبرائیل وہی نہیں لایا، ٹیچی ٹیچی فرشتہ لایا. پہلی وہی اللہ نے کہا انگریزی میں بھیجی، آئی لو یو. نبوت کے لیے معیار اللہ نے رکھا ہے.
جو نبی ہوتا ہے انسانوں میں خوبصورت ہوتا ہے، یہ بدصورت تھا، نبوت کے لیے معیار ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو اللہ کا سچا نبی اور رسول دنیا میں ہوتا ہے، جہاں پہ دفن ہونا پسند کرے وہاں وہ پرواز کرتی۔ آقا کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ حجرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبر وہاں پہ بنی۔ اس کو اللہ نے گڑی شاہ کی لیٹرین میں موت دی، 72 گھنٹے لاش پڑی رہی، بدبو آتی تھی، کوئی قادیانی قریب نہیں جاتا۔ 72 گھنٹے تو بعد ایک جگہ تے جوار وڈ کے لیاندی، لکڑیاں کٹھی کی تھی، ڈالے لاش، کہتا ہے ہمارا قادیان کا جلسہ ہمارا حج ہے، قادیان مکہ و مدینہ سے افضل ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا بہتان باز تھا۔ البریہ مرزا کی کتاب ہے، قادیانی پریس نے چھپی، کہتا ہے میرا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کر کے اللہ نے اٹھایا، حالانکہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، رب نے زندہ اٹھایا، دوبارہ آئیں گے۔ کہتا یہی عقیدہ اہل سالم ابن تیمیہ کا تھا۔ میں روئے زمین کی قادیانیت کو آج پاک پتن میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی، جاؤ ابن تیمیہ کی کسی کتاب سے وفات عیسیٰ کا عقیدہ دکھاؤ۔ قادیانی نہیں دکھا سکتے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ سرخ لکیر ہے، یہ امت کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اللہ کی قسم ختم نبوت کے لیے جان بھی قربان، مال بھی قربان، بیٹے بھی قربان، وقت بھی قربان، اولاد بھی قربان۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہم تختہ دار پہ لٹک سکتے ہیں، گولیاں کھا سکتے ہیں، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، کبھی عقیدہ ختم نبوت پہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ یہ جو عالمی بینک ہے نا، اس سے قرضہ ملتا ہے، یہ قادیانی دباؤ ڈالتے ہیں، اس بینک پہ کنٹرول ہے کافروں کا، یہودیوں کا، کہ حلف نامے سے ختم نبوت کی شیک نکالو، نکاح فارم سے نکالو، پھر قرضہ دیں گے۔ لیکن ہم ایسا ہونے دیں گے؟ جانوں سے کھیل جائیں گے، ایسا ہونے دیں گے؟ مولانا شمسام رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے شاعر تھے، ختم نبوت کے لیے جیل میں چلے گئے، وہاں قیدیوں کو اکٹھا کیا، ختم نبوت بیان کر رہے ہیں۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت بوئے نو ہے مار آیا، پچھو جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر وانگوں، میرے پیر بدر منیر وانگوں، چند ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، پر دعوے ہزاراں وڈیاں نے پگاں، روڑا نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں ختم نبوت کے لیے میں کٹ جاؤں، آپ کٹ جائیں، رو صاحب قاری صاحب کٹ جائیں، پورا پاک پتن شہید ہو جائے، پورا اکاڑا ساہیوال، پورا پنجاب کٹ جائے، میں کہتا ہوں ختم نبوت کے لیے ہماری اولاد قربان ہو جائے، ماں باپ قربان ہو جائیں، تختہ دار پہ لٹک جائیں، اللہ کی قسم پاکستان کے 25 کروڑ کٹ جائیں، یہ سودا مہنگا نہیں، یہ تو جنت کا سودا ہے۔ ختم نبوت، رانا صاحب اندر آ کے بیٹھو نا، ہاں میں بات کر رہا ہوں عقیدہ ختم نبوت کی، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ سرخ لکیر ہے۔ کبھی محمد حسین بٹالوی میدان میں آئے، کبھی فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ بیگ میدان میں آئے، کبھی علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، کبھی سید عطا اللہ شاہ بخاری میدان میں آئے، اور ختم نبوت کے لیے سید الکونین کے 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں کٹے۔ آؤ آج پاک پتن میں ایک شہید اسلام کا ذکر کر جاؤں، حبیب بن زید ہیں سب کو رضی اللہ عنہ۔ آقا نے فرمایا یمامہ چلا جا، مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، ختم نبوت کا پیغام لے جا۔ اکیلا شیر گیا، اس کے دربار میں کھڑا ہو گیا، آقا کی ختم نبوت کو مان لے، کہتا ہے میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے مانتا ہے، میرے کان تیری بات نہیں سنتے۔ آمنہ کے لال کے بارے میں، وہ تو خاتم النبیین ہے، نوکروں کو حکم دیا، جلادوں کو حکم دیا، یہ تو ختم نبوت کو مانتا ہے۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دو، انگلیاں کٹ رہی ہیں، زبان پہ ختم نبوت کی گواہی ہے، ٹانگ کٹ گئی، زبان پہ ختم نبوت کی گواہی ہے، دوسرے پاؤں کی انگلیاں کٹ گئی، زبان پہ ختم نبوت کی گواہی ہے، ٹانگ کٹ گئی، زبان پہ ختم نبوت کی گواہی ہے، اس ہاتھ کی انگلیاں کٹ رہی ہیں، زبان پہ ختم نبوت کی گواہی ہے، بازو کٹ گیا، زبان پہ ختم نبوت کی گواہی ہے، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی، زبان پہ ختم نبوت کی گواہی ہے، بازو کٹ گیا، زبان پہ ختم نبوت کی گواہی۔ حبیب تیری عظمت کو سلام، تیری جرت کو سلام، ختم نبوت کے لیے تیرے پاؤں کی انگلیاں کٹی
کٹی، ختم نبوت کے لیے تیرے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی، ختم نبوت کی وجہ سے تیرے کان کٹے، تیرے ہونٹ کٹے، تیرا جوڑ کٹا، جب تک زندہ ہے ختم نبوت کی گواہی دی۔ اور وہ کہتا ہے ایسا کرو جس زبان سے ختم نبوت کی گواہی دے، اس کی زبان کاٹ۔ جلاد آگے بڑے، زبان کاٹ دی۔ کہتا ہے مجھے مانتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، سر ہلا کے کہتا ہے تجھے کچھ نہیں مانتا۔ آمنہ کے لال کو مانتا ہے، وہ تو خاتم النبیین ہے، سر ہلا کے گواہی دی ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ عرش والا کہتا ہے جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، زبان پہ ربنا اللہ، سینے گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے، زبان پہ ربنا اللہ، بچے ذبح کر دیے گئے، زبان پہ ربنا اللہ، جیلوں میں ڈال دیے گئے، زبان پہ ربنا اللہ، بلڈوزر چلا دیے گئے، زبان پہ ربنا اللہ، ثم استقاموا، استقامت کو پہاڑ بن گئے۔ حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں تن وار دے ماں میں من وار دے، میں تن وار دے ماں میں من وار دے ماں، مدینے دے چل تو میں جن وار دے، میں اولاد بہنا بھائی وار دے ماں، سنے بیویاں باپ مائی وار دے ماں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دے ماں، او دی جتی تو میں پگ وار دے ماں۔ دنیا کی قادیانیت سن لے، ہم جب تک زندہ ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ہم سب ختم نبوت کے لیے ایک ہے۔ جو انگلی سید القرنین کے خلاف اٹھے گی انہیں کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھیں گے انہیں پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ ہم چلے گئے، ہمارے بیٹے پوتے چپے چپے پہ گولیاں کھا کے بھی کہتے رہیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ۔ اور سن لو، قادیانی اسلام کے بھی دشمن ہیں، قادیانی پاکستان کے بھی دشمن ہیں، قادیانی آئین کے بھی دشمن ہیں، یہودی کافر ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان، عیسائی کافر ہیں، وہ مسلمان، یہ کافر بھی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تبلیغ کی اجازت بھی مانگتے ہیں۔ قادیانی اور یہودیوں میں فرق ہے، کافر ہونے میں، عیسائی اور قادیانیوں میں فرق ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، وہ کافر ہیں، لیکن قادیانی یہ کافر بھی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے، لیکن یہ ذمہ داری حکومت پاکستان کی۔ اور یہ قادیانی مرزا کو انگریز نے کھڑا کیا جب نذیر حسین دہلوی میدان میں تھے، جب علماء میدان میں تھے، جب کافروں کی گردنیں کٹ رہی تھی، مرزا کو داڑھی رکھوا کے پگڑی سر پہ بندھوا کے کھڑا کیا۔ یہ انگریز کا ایجنٹ تھا جہاد کے خلاف، وہ جہاد جو اسلام کی چوٹی ہے، وہ جہاد جس میں گردن کٹتی ہے، شہادت ملتی ہے، وہ جہاد جس میں مجاہد گھوڑے پر سوار ہو کے چلتا ہے۔ رب کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، وہ جہاد جس میں آسمان سے 1000 3000 5000 بدر میں فرشتے آئے تھے، وہ جہاد جس میں پیارے حنظلہ شہید ہوئے، بیوی کہتی ہے غسل دے دو، فرمایا اللہ کے نام پہ کٹ گیا، آسمان سے غسل، فرشتوں نے آ کے غسل دے۔ وہ جہاد جس میں حضرت جابر آئے رضی اللہ تعالیٰ، آقا میرا باپ عبداللہ شہید ہو گیا، قرض اولاد چھوڑ کے گئے ہیں، جابر پریشان نہ ہو، اللہ کے نام پہ جان دے گیا۔ اتنی شہادت اللہ کو پسند آئی، پردے ہٹا کے پوچھا میرے نام پہ کٹنے والے عبداللہ تجھے کیا چاہیے؟ سعد بن معاذ یہودیوں سے لڑتے شہید ہو گئے، صحابہ میت نوجوان کی لے کے جا رہے ہیں، محبوب اس نوجوان کی میت کا وزن کم ہو گیا، فرمایا اس کی شہادت اللہ کو اتنی پسند آئی، آسمان سے فرشتوں نے آ کے اس کو کندھے دیے، روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ سعد بن معاذ کی شہادت پہ اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا۔ نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے آئے، یہی انداز صحابہ کا تھا، دن کو گھوڑوں کی پشت پہ جہاد کرتے تھے، رات کو مصلی پہ رب کے آگے گناہوں پہ رویا کرتے تھے۔ نظر کیا سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا، جن کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے شیروں کا، فسانہ زندہ ہو جاتے ہیں ان شمشیر گیروں کے، جو محسن تھے شریفوں کے، جو قاتل تھے شریف۔ وہی اللہ کے بندے جو زاہد اور نمازی تھے مگر راہ شہادت میں مجاہد اور غازی تھے، امامت قوم کی وقت عبادت ان کا حصہ تھا، بوقت جنگ فوجوں کی قیادت ان کا حصہ تھا۔ آج دنیا کے اندر مظلوم مسلمان میدانوں میں کھڑے ہیں، لوگوں آؤ رات کی تنہائیاں مٹ کے اپنے مولا کو منا لیں، وہ ایسا داتا ہے، یہ 90-100 سال کا گناہگار
آنکھوں کی بینائی گئی، کانوں کی سنوائی گئی، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، دل پہ چوٹ لگی، سودی کاروبار چھوڑ دیا، زبان سخت تھی نرم ہو گئی، بیوی بیٹیوں سے اچھا سلوک نہیں تھا اچھا ہو گیا، رشتہ داروں سے رویہ اچھا ہو گیا، یتیموں سے پیار کرنے والا بن گیا، غریبوں پہ خرچ کرنے والا بن گیا، مسجد کی صفائی کرنے والا بن گیا، رات کی تنہائیوں میں رونے والا بن گیا، بدل گیا، عزتوں کا لٹیرا تھا، شراب پی کے لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا تھا، دفاع کرنے والا بن گیا۔ عرش والا کہتا ہے میرے بندے دیکھ، 100 کا قاتل میرے در پہ آیا تو اس سے بڑا مجرم تو نہیں، تیری آنکھ میں آنسوں کا قطرہ آیا، تیری ادا تیرے رب کو اتنی پسند آئی، اپنے مالک کی شفقت دیکھ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر معاف ہی نہیں کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، تیرے پچھلے گناہ نیکیوں میں بدل دیے، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، بیویوں سے اچھا سلوک، بیٹیوں سے اچھا سلوک، اولاد کی اچھی تربیت، مسجدوں کے ساتھ پیار، ماہانہ انکم سے مسجدوں پہ خرچ کرنے والا بن گیا، جھاڑو دینے والا بن گیا۔ میری نصیحت ہے، اتنی خوبصورت یہ مسجد عائشہ، اپنی ماہانہ انکم سے اس پہ خرچ کیا کرو، اپنی جیب اور اپنے ہاتھ سے اس کی صفائی کیا کرو۔ یہ دونوں کام کریں گے نا کون سے؟ ماہانہ انکم سے مسجد پہ خرچ کرنا اور مسجد کی صفائی کرنا، اللہ کے گھروں کے خادم بن جائیں، رات کی تنہائیوں میں دنیا کے مظلوموں کے لیے رونے والے بن جائیں۔ تو مرزا کو کھڑا کیا جہاد کے خلاف مفتی بنا کے۔ آج یہ بتا دوں، پاکستان میں جو دھماکے اور دہشت گردی ہے اس کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ ہے۔ آج یہ بات بھی بتا دوں، آج کشمیر کے اندر یہ قادیانی ہندوؤں کے ساتھ مل کے مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، یہ فلسطین میں اسرائیل کے ساتھ قادیانی نوجوان مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے قاتل ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ میں جرأت پیش کرتا ہوں کشمیریوں کو، لیڈ قیادت شہید ہو گئی، کون سا گھر ہے کوئی شہید زخمی نہ ہو، لیکن کشمیریوں نے ہندوستان کی غلامی کو قبول۔ اسی انداز سے فلسطین، وہ ارض فلسطین جس کی شان یہ ہے والتین والزیتون، وہ ارض فلسطین جہاں بے شمار انبیاء آئے، وہ ارض فلسطین جہاں نبیوں پر آسمان سے وحی اترتی تھی، وہ ارض فلسطین جہاں سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اٹھتا تھا، وہ ارض فلسطین جہاں موسیٰ کلیم اللہ قبلہ اول میں تورات پڑھتے تھے، وہ مسجد اقصیٰ جہاں موسیٰ کلیم اللہ تورات پڑھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام انجیل پڑھتے تھے، وہ مسجد اقصیٰ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، سرکار دو عالم پہ دروازے پہ فرشتوں کا سردار براق لے کے، براق پہ سوار ہونے لگے، شوخی دکھائی، جبرائیل کان میں کہتے ہیں شوخی نہ دکھا براق، تیرے جیسا کوئی سوار نہیں ہوں۔ کسی ایم این اے ایم پی اے کے کسی غریب کے ڈیرے پہ گھر پہ ایم پی اے کی گاڑی آ جائے ایڑی زمین پہ لینے لگتی، آقا تیری شان کے کیا کہنے، تجھے تو براق لے کے جبرائیل لینے آئے۔ کہاں سے لینے آئے؟ بیت اللہ سے، جہاں ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، بیت اللہ میں اللہ نے نبیوں کا امام نہیں بنایا، بیت اللہ سے اپنے محبوب کو براق پہ مسجد اقصیٰ پہنچایا گیا، نبیوں کو وہاں پہنچا دیا، آقا کو امام بنایا، نبیوں کو مقتدی بنایا، اور دنیا کے یہودیوں کو رب نے بتایا، عیسائیوں کو بتایا، یہ آمنہ کے لال کی مسجد اقصیٰ جگیر ہے، اس کے امام و خطیب ہیں، یہودیوں کا کوئی حق ہیکل سلیمانی بن سکتا، قبضہ کر سکتے؟ وہ فلسطین کی سرزمین، یوشع بن نون علیہ السلام پیغمبر جہاد کر رہے تھے بیت المقدس کی آزادی کے لیے، ادھر بیت المقدس کی آزادی کا وقت قریب ہو گیا، ادھر آسمان سے سورج نے غروب ہونا شروع، پیغمبر نے نگاہ اٹھا دی، ربا جب تک بیت المقدس آزاد نہ ہو جائے سورج کو غروب ہونے سے روک دیں۔ دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے رب نے غروب ہونے والے سورج کو روک دیا،
یہ وہ بیت المقدس ہے عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا تھا جو خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی چابیاں لیں گے، ان کے کپڑوں پہ صدرہ بند ہوں گے۔ یہ بات بھی کر جاؤں، آقا ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، سابقہ کتابوں میں محبوب کی شان تھی۔ ابو بکر عمر عثمان و علی معاویہ پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی بھی سابقہ کتابوں میں شان تھی۔ کیا کہنے شان صحابہ کی، ہم صحابہ کے دیوانے ہیں، عظمت صحابہ کے ڈنکے بجا دیں گے، عظمت اہل بیت کے ڈنکے بجا دیں گے، دنیا کفر کو تڑپا دیں گے۔ جا رہے ہیں فاروق اعظم سب کو رضی اللہ بیت المقدس کی چابیاں لینے، انداز کیا ہے؟ کبھی غلام سواری پہ سوار ہے، جرنیل اسلام کے ہاتھ میں مہار ہے، کبھی جرنیل سوار ہیں، غلام کے ہاتھ میں مہار ہے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، غلام سوار تھا، جرنیل اسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مہار تھی۔ عیسائی آئے، کپڑوں کے پیوند چیک کیے، 17 تھے، بیت المقدس کی چابیاں دے دی۔ اقبال رحمت اللہ علیہ تیرے ماضی پہ تڑپ اٹھے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آگ کا تلاش کر۔ اقبال کبھی ختم رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پہ یوں بولے، وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہبانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دے تار جتنے بھی بقایا گرے بانوں میں۔ شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ بادشاہوں سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے ثناخانوں۔ سبحان اللہ، کھول کے کہہ لو، ڈردیاں ڈردیاں کہندے۔ ہاں کبھی اقبال آقا کی شان میں یوں بولے رحمت اللہ علیہ، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور سیال کوٹ کی دھرتی تیرے بھی کیا کہنے، اللہ نے 2 علامہ سیال کوٹ سے پیدا کیے، ایک کو دنیا علامہ اقبال کہتی ہے، دوسرے کو دنیا علامہ احسان الہی ظہیر کہتی ہے، جنہوں نے ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب لکھی۔ اس قدر اللہ کے نبی کے شہدائی تھے، قصور میں خطاب کیا تم سب پلٹ جاؤ، میں جب تک زندہ ہوں ختم نبوت کے لیے اکیلا لڑتا رہوں گا۔ کاش میں وہ پتھر ہوتا جس پہ آقا کے قدم لگتے تھے، کاش میں وہ ٹاکیاں ہوتا جو میری امی آقا کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی۔ چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی، آسمان سے بارش برس رہی ہے، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، اعلان کیا چند نوجوان بانسوں کو تھام لیں، ہمارے ساتھ وہ چلے جو ختم نبوت کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانا چاہتے۔ کبھی ختم نبوت کے لیے شورش کشمیری میدان میں آئے، کبھی ختم نبوت کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، کبھی ختم نبوت کے لیے محمد حسین بٹالوی میدان میں آئے، کبھی ختم نبوت کے لیے شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری میدان میں آئے، کبھی ختم نبوت کے لیے قاری عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پشت پہ کوڑے کھائے۔ ہاں ختم نبوت کے لیے جہاں گجرانوالہ کی جیل میں علامہ احسان الہی ظہیر تھے، وہاں دیوبندی عالم خطیب یورپ ایشیا مولانا ضیاء القاسمی بھی تھے۔ ختم نبوت کے لیے ہم کل بھی ایک تھے آج بھی، ختم نبوت کے لیے بولو ہم کل بھی ایک تھے آج بھی، کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں۔ ختم نبوت کے لیے سب کچھ قربان، جان قربان، مال قربان، اور اللہ نے یہ اعزاز جماعت الدعویٰ کو دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر میں خون پیش کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھرپارکر میں کنویں کھدوائے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملبے کے ڈھیر سے میتوں کو نکالا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پانیوں میں داخل ہو کے لوگوں کو چاول دیے، جانوروں کا چارہ دیا، دنیا میں کام کیا۔ الحمدللہ علامہ صاحب کے بعد اللہ نے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن مکی کو کھڑا کیا۔ وہ دنیا کے کفر کو للکارتے تھے، لتاڑتے تھے، اسرائیل اور انڈیا کی دہشت گردی پہ آواز اٹھاتے تھے، شاندار زندگی گزار کے گئے۔ جب دنیا سے گئے کلمہ پڑھتے ہوئے رب کے پاس چلے۔ انڈیا نے خوشی منائی، اور ظالموں تمہیں یہ بھول ہے،
اللہ کی قسم ان کے روحانی بیٹے زندہ ہیں۔ آج خوشخبریاں آ رہی ہیں پوری دنیا سے، بنگلہ دیش کے اندر وہ انڈیا نواز عورت جس نے علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا، آج بنگلہ دیش چھوڑ کے انڈیا بھاگ چکی۔ آج بنگلہ دیش میں پاکستان زندہ باد کے نعرے گونج رہے ہیں، آج بنگلہ دیش میں پاکستان کا پرچم لہرا۔ وہ شام کے اندر ظالم جس نے مسلمانوں کو کچلا، علماء کو شہید کیا، ظلم کی انتہا کر دی، آج شام چھوڑ کے بھاگ چکا ہے۔ آج وہاں پہ اسلام زندہ باد کے نعرے شام میں لگ رہے ہیں۔ اور پھر اتنی بڑی خوشخبری آ گئی، وہ فلسطین کی زمین جہاں پہ اسرائیل ظالم نے ان دہشت گردوں کے پیچھے امریکہ کی سپورٹ، برطانیہ کی سپورٹ، دنیا کا اسلحہ، ان کے پاس بارود، نہتے فلسطینی، آج دنیا نے دیکھا اسرائیل امریکہ کی منتیں کر کے گھٹنے ٹیک چکا ہے، کہتا ہے سارے مطالبات ماننے کے لیے ہم تیار، غزہ چھوڑنے کے لیے تیار، فوج نکالنے کے لیے تیار، ہمارے 30 قیدی دے دو، ہم تمہارے 900 چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آج دنیا نے دیکھ لیا اسرائیل ہار گیا، گھٹنا ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا، پوری دنیا کا اسلحہ بارود ان کے ساتھ تھا، فلسطینیوں کے ساتھ کس کی مدد تھی؟ جس میرے رب نے افغانستان میں روس کو ٹکڑے کیا، اس نے اسرائیل کو بھی برباد کر دیا۔ یہ آج خوشخبریاں ہیں، ظالموں تم نے فلسطینی لیڈروں کو شہید کیا، عورتوں کو شہید کیا، بچوں کو شہید کیا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی، آج دنیا دیکھ چکی ہے۔ فلسطین کے اندر جو اللہ نے کامیابی دی، اہل ایمان کے چہرے چمک رہے۔ ہم پہ فرض بھی ہے کچھ، وہ فرض کیا ہے؟ حکمرانوں پہ فرض ہے، فلسطینیوں سے ہمارا کلمے، حکومتیں ان کی سپورٹ میں نہیں تھی، کس کی مدد؟ اللہ کی۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں رب کی مدد آتی ہے۔ حافظ عیسیٰ فرمایا کرتے نا، زمین سے مار کم پڑتی ہے آسمان سے، آسمان سے مار پڑی۔ آج وہ امریکہ کا علاقہ کون سا جو آگ کی لپیٹ میں ہے؟ لاس اینجلس۔ آج امریکہ پہ بھی اللہ کا عذاب، آج اسرائیل پہ بھی اللہ کا عذاب، آج انڈیا پہ بھی اللہ کا عذاب۔ اللہ کی قسم یہ بوڑھوں اور بچوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اسرائیل مٹے گا، فلسطین آزاد ہوگا، مظلوموں کو آزادیاں مل گئی۔ آخری بات یہ، اب ادھر ادھر نہ دیکھیں، میں ختم کرنے والا، نہ اشارہ کریں کسی کو۔ حکمرانوں کا کام کیا ہے؟ اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کرنا۔ ہم پہ بھی کچھ فرض ہے بحیثیت مسلمان کے؟ نہیں۔ کیا مریم نواز نے، وزیر اعظم نے، آرمی چیف نے، کسی نے تہجد پڑھنے پہ پابندی لگائی ہے؟ آؤ، میرے آقا کا فرمان ہے، 2 قطرے رب کو بڑے مانگو، ایک میدان جہاد کا خطرہ، ایک رب کے خوف سے آنکھ سے نکلنے والا خطرہ۔ لوگ آؤ اپنے گناہوں پہ رو لیں، آؤ کشمیر، شام اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے تہجد پڑھ کے دعا کریں، اور دعا کے ساتھ کچھ اگلا کام۔ 2 جملے مشہور ہیں، ایک دعا اور دوسرا دوا۔ ہم نے دعا بھی کرنی ہے اور دوا بھی کرنی ہے، جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ کی جماعت نے جہاں کشمیر میں کام کیا، تھر پارکر میں کام کیا، مظفر آباد میں کام کیا، سیلابوں میں کام کیا، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، میں ساری باتیں لوگوں کو نہیں بتا سکتا، بس اتنا بتا دوں، دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمان مظلوم ہیں، اس جماعت کا کردار پیچھے ضرور ہے۔ اور آخری باتیں، کچھ ڈاکٹر ناصر صاحب جو ہمارے ڈاکٹروں کے نوجوان ڈاکٹر ہیں، مکی صاحب فوت ہوئے، کلمہ پڑھا، ڈاکٹر ناصر گواہ بن جا۔ حضرت حافظ صاحب نے ان کو قطر بھیجا، اللہ قطر اور سعودیہ کی حکومت کو جزائے خیر کروا دے، جنہوں نے جنگ بندی کروائی درمیان میں آئے۔ تو وہاں گئے، ملاقات کی، حافظ صاحب کا پیغام دیا کہ ہم فلسطین میں مظلوم لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔
اجازت ملی، ادھر سے نوجوان ڈاکٹر لے کے گئے، ڈسپینسر لے کے گئے، ہسپتالوں میں جا کے زخمیوں کا علاج کیا، لوگوں کو کمبل دیے، لوگوں کو لباس دی، لوگوں کو ادویات دی۔ اب جن کے گھر گر چکے ہیں، اب وہاں پہ ان کو چھت چاہیے کہ نہیں؟ ان کو صاف پانی چاہیے کہ نہیں ہیں؟ ان کو خوراک چاہیے کہ نہیں؟ جب بھی ان کو تعاون کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی غزہ کا مفتی آ جاتا ہے، کبھی کوئی عالم آ جاتا ہے، کبھی مسجد اقصی کا خطیب آ جاتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں ہمارے ذمہ دار پروگرام کر کے ان کے لیے تعاون اکٹھا کرتے ہیں، اور ہر جگہ تو غزہ کا مفتی اور مسجد اقصی کا امام نہیں جا سکتا۔ چھوٹے شہروں میں عبد المالک رانا خلیل اور میں بھی الحمدللہ 30 سال میں نے پاکستان میں تبلیغ کی، سینکڑوں نوجوان میری بیانات سن کے شہادت پا گئے۔ الحمدللہ آپ سب میرے ذمہ لگاتے ہیں، میں آپ صاحب کا پیغام اور سلام لے کے آتا ہوں۔ اب اللہ نے ان کو فتح دی، لیکن ان کو چھت کی بھی ضرورت ہے، لباس کی بھی ضرورت ہے، ادویات کی بھی ضرورت ہے۔ اور لوگوں یہ بات سن لو، آج بعض لوگ پروپگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے تھے خلیل صاحب یہ جماعت کے مرکزی رہنما، یہ انہوں نے کیا کیا؟ اس بات کا علم ہونا چاہیے، دنیا کے دکھی اور مظلوم لوگوں کے لیے مانگنا سید الکونین کی سنت ہے۔ سن لو، ایک شخص تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، مزاج یہ اپنا الو سیدھا رکھو، سارے خصمن خان، کروڑ پتی ارب پتی، گھر میں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، بندے بیمار ہے، شوگر کا مریض، دوائی کی ضرورت ہے، لے کے دے سکتا ہے؟ نہیں دیتا۔ ایسا بے حس بندہ، تہجد گزار، داڑھی والا، جس کے دل میں کسی کا درد نہیں ہے، لوگوں کے کاغذوں میں نیک ہوگا، رب دے ہاں ٹکے گا نہیں ہے، ٹکے گا نہیں ہے، جس کے اندر دکھی کا درد نہیں۔ فرمایا ایک شخص میری مسجد میں 20 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، دوسرا کسی مجبور کا بازو پکڑ کے چل پڑتا ہے، اس کے ساتھ تعاون ہو جائے، اللہ 20 دن اعتکاف بیٹھنے والے سے زیادہ جلدی۔ امت کی ذہن سازی کی کہ بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور دنیا کے دکھی لوگوں کے لیے رسول اللہ رو پڑا کرتے تھے۔ مضر قبیلے کے غریب لوگ آئے، کپڑے پھٹے، رسول اللہ رو رہے ہیں، صحابہ سمجھ گئے ان دکھیوں کی سپورٹ چاہتے ہیں، جو تھا دے دیا۔ اور صحابہ کا یہ انداز تھا، وہ یتیموں کے لیے، وہ مجبوروں کے لیے، وہ دل کھول کے دیا کرتے تھے۔ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جان میں نے دی، مال میں نے دیا، جنت کا سودا کر لو۔ صحابہ اکرام اپنی اوقات سے بڑھ کے دیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر نے اللہ کے نام پہ کتنا دیا تھا؟ 100 بیٹا 100 بندہ 1000 ہوئے، بز دل تے کمزور دل والے ہون، وہ مٹی دا ٹھیر نے، بندے 10 ہون جذبے والے ہون، صدیق اکبر والا جذبہ ہو، عمر فاروق والا جذبہ ہو، عثمان غنی والا جذبہ ہو، علی المرتضیٰ والا جذبہ ہو، حسن و حسین والا جذبہ ہو، اولیاء والا جذبہ ہو، تے 1000 نالو 10 چنگے نے کہ نہیں ہیں؟ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک سخی، دوسرا کنجوس۔ کنجوس رب کو پسند، سخی رب کو بھی پسند، رسول اللہ کو بھی پسند، بیوی کو بھی پسند، بیٹی۔ اب حضرت امیر صاحب نے فلسطین میں ہم کام کر رہے ہیں، میں ان کا سلام لے کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے بندے چند ہیں، لیکن آپ کے چہروں سے میں نے اندازہ لگایا ہے۔ اب مجھے صاف بات بتاؤ، دنیا کے مظلوموں کے لیے میں حافظ صاحب کا سلام اور پیغام لے کے، رانا خلیل صاحب، عبد المالک صاحب مجھے لے کے آئے، میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے آپ کے سے فقیروں کی طرح نہیں، ابو بکر و عمر کی طرح لینا چاہتا ہوں۔ کیا تم اللہ کے نام پہ جو اللہ نے دیا دینے کے لیے تیار ہو؟ جس رب نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، آنکھیں دی، دھڑکنے کے لیے دل بنایا، کتا خنزیر بنا دیتا کیا کر؟ جس رب نے مال دیا، صحابہ کی طرح، پنجابی جنوں آندے نا میں تو رب دے دین واسطے فلسطین کی بیوہ عورت یتیم بچے کے لیے جی آندے نا ٹھوک کے لینا ہے، تو آپ دینے کے لیے تیار ہو؟ کون ایسا شخص آج کی مجلس میں، جیسے سیدنا ابو بکر اعلان کرتے تھے، جناب عمر اعلان کرتے تھے، کوئی ایسا خوش نصیب ہے ابو بکر عمر سے پیار کرنے والا جو اس مجلس میں اعلان کر دے میں صدقہ کرنے سے مال کم، صدقہ کرنے سے اور کاروباری حالات اچھے نہ ہو، تنگی کے دنوں میں دینا ڈبل اجر ہے؟ کون کون ہے اس مجلس میں
آپ نے اتنی دیر گفتگو سنی جو اعلان کر دے کہ میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے 5 یا 10 ہزار دوں گا، ہیں 5,000 ماشاءاللہ۔ اور بھائی یار 2-4 جذبہ دکھاؤ، کتنے؟ 5 خلیل صاحب ادھر آؤ نا، آپ نے کیا نام ہے؟ ہیں توسی، اب 5,000 اور بھائی 2,000 اور بھائی ہیں نام لے نوٹ کر 5,000 اور بھائی ادھروں بھائی ایس سائڈ، میں زور نہیں دے رہا، اپنی ہمت طاقت کے مطابق ادھروں بھائی، ہاں جی ہاں جی ماشاءاللہ۔ اور بھائی کوئی؟ اللہ آپ کو برکتوں سے نواز دے، جن کے پاس ہیں وہ جمع کروا دیں۔ اور اگلی بات یہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مظلوموں کے لیے یوں جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ قیامت کا دن ہو، اللہ کہے بشیر خاکی تو پاک پتن میں گیا تھا، تو نے مظلوموں کے لیے جھولی پھیلائی تھی، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جنت دے دی، اس جھولی کے اندر ڈال دو۔ جن کی ایمان ہے کہ اگر جیب میں 1000 ہے اللہ کو دے، اللہ دے گا۔ میرے نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میں نے جھولی پھیلا دی ہے، جھولی کو بھر دو اٹھ کے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب۔ یا اللہ اتنی خوبصورت مسجد، اتنا مسجد کا اعلیٰ نظام، یا اللہ جتنے مقامی لوگ ہیں ان کو مسجد کا خادم بنا دے۔ یا اللہ اپنی ماہانہ انکم سے مسجد کا حصہ نکالنے والے بنا۔ یا اللہ رو صاحب، قاری صاحب، سب کو نمازیوں کو معاف کر دے، اللہ سب کو جنت دے دے۔ اوپر میری بہنیں آئی ہیں، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، اللہ جنت دے دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، جو مقروض ہیں قرض سے خلاصی دے دے۔ یا اللہ تیرے بندوں نے جو ان کے پاس تھا، ملک کے کاروباری حالات بھی اچھے نہیں، تیرے نام پہ دے دیا، اللہ ان کا دیا قبول کر لے۔ اللہ جب یہ دے رہے تھے ان کے چہرے چمک رہے تھے، اللہ خوشی کے ساتھ انہوں نے دیا تیرے نام پہ۔ یا اللہ جس بھائی نے CD بنائی ہے ان کو بھی معاف کر دے، جنہوں نے جلسے کا انتظام کیا ان کو بھی معاف کر دے، جو میزبان ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ یا اللہ سب کو جنت دے دے، یا اللہ معاف کر دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد دے دے۔ یا اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں بیٹے دے دے۔ یا اللہ جو نجائز مقدمات ہیں رہائی دے دے۔ یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں اولاد دے دے، جن کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے دے دے۔ یا اللہ سب کو معاف کر دے۔ اللہ تیرے بندوں نے تیرے نام پہ جو دیا جنت دے دے، اللہ قبول کر لے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ قاری صاحب کے علم و عمل میں برکت فرما، جو بھائی مجھے لے کے آئے ان کو معاف کر دے۔ یا اللہ جو تیرے بندوں نے فلسطین کے لیے دیا، ان کے مال رزق اولاد کاروبار میں برکت ڈال۔ یا اللہ جو مقروض ہے قرض سے خلاصی نہ۔ یا اللہ کشمیر فلسطین دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کے لیے جو تعاون اکٹھا کیا قبول کر لے۔ یا اللہ یہ بزرگ ہمارے تشریف لائے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے ان کو معاف کر دے، سب کو معاف دے۔ عبد المالک صاحب جتنے نمازی ہیں، یا اللہ سب کو جنت دے دے، سب کو بیت اللہ دکھا دے، مسجد اقصی میں سجدے نصیب کر دے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کر لے۔ یا اللہ جیسے مکی صاحب کلمہ پڑھتے ہوئے چلے گئے، ہم دنیا سے جائیں ہماری زبان پہ کلمہ ہو۔ یا اللہ سعادت والی زندگی، شہادت والی موت دے دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بھائی جنہوں نے لکھوائے ہیں نا، ہم 10